آسمانی ادیان نے دیا۔ یہ امتیاز ہے صرف و صرف دین مبین اسلام کا، یہ امتیاز ہے صرف و صرف قرآن مجید کا، یہ امتیاز ہے صرف و صرف چاردہ معصومین اور دین اسلام و مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا، کہ جس میں پروردگار عالم نے وہ تمام شرطیں، وہ تمام قاعدے جو کسی انسان کی ڈگنیٹی، شخصیت اور اس کے گورجیس میں اضافہ کرتی ہو اور وہ حقیقت و واقعیت سے تعلق نہ رکھتی ہو، خدا نے ان تمام امتیازات کو مٹایا، ان تمام ڈفرینسز کو مٹایا، ان تمام فرقوں کو ختم کیا اور انسان کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں انسان رشتوں کی بیساکھی سے نیچے اتر جاتا ہے، جہاں خاندانوں کی شرافت ختم ہو جاتی ہے، جہاں تخت پر بیٹھنے والا اور فرش پر بیٹھنے والا ایک ہو جاتے ہیں، جہاں سکوں سے کھیلنے والا اور مٹیوں کے گارے بنانے والا ایک ہو جاتا ہے اور آواز دیتی ہے لا فرق بین اعجمی ولا عربی ولا ہاشمی ولا اسود ولا ابیض۔ دیکھو کبھی کھالوں کے رنگ سے شرافت کا اندازہ نہ لگا، دیکھو لباس سے کسی کی شرافت کا حساب نہ لگانا، ملک سے، شہر سے، گاؤں سے، وطن سے کسی کی عظمت کا مینارہ کھڑا نہ کرنا کہ فلاں نجف میں رہتے ہیں اس لیے افضل ہے، فلاں اعظم گڑھ میں رہتے ہیں لہذا ویلو نہیں ہے، فلاں کربلا میں رہتے ہیں اس لیے ان کی اہمیت ہے، فلاں افریقہ میں رہتے ہیں، فلاں لاس اینجلس میں رہتے ہیں۔ پروردگار عالم دنیا کی سب سے افضل زمین کو لوگوں کے سامنے رکھ کے آواز دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں شہروں کی قسم نہیں کھاتا، میں شہروں کی قسم نہیں کھاتا، اور اگر میں نے مکے کی قسم کھائی ہے تو اس لیے نہیں کہ مکے میں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ مکے میں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ مکے میں اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ تن و توش والے عرب مکے میں رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لاکھوں لوگ مکے جاتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اگر کھائی ہے تو اس لیے کہ تمہیں محمد اس شہر میں رہ رہے ہو۔ شہر میں رہ رہے ہیں، یہ شہر ہمارے لیے عزیز ہے، اور اگر اس شہر سے آپ نکل جائیں گے تو یہ بت کدا ہو جائے گا، شرک کدا ہو جائے گا۔ اور ایک قسم اور کھائی والد وما ولد، آپ کے علاوہ اس والد کی بھی قسم، اس والد کی بھی قسم جو ساری امتوں کے باپ کا بھی باپ ہے۔ عزیزوں، چاہتا تو کہہ دیتا ابو طالب، لیکن ابو طالب کو مسلمانوں کے سامنے اس طرح رکھا کہ شہر میں 3 پرسنالٹی ہے، ایک وہ جس کے نام کا سکہ چلتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، ایک وہ جو محمد کے اوپر بھی حق اطاعت رکھتا ہے وہ والد ہے، ایک وہ جو محمد کے بعد ولی خدا ہے وہ ولد ہے، علی ابن ابی۔
شرف المکان بالمکین، شرف المکان بالمکین۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ڈگنیٹی شہروں سے آتی ہے، عظمت شہروں سے آتی ہے، نہیں، تمہارے اندر اتنا گٹس ہونا چاہیے کہ جہاں قدم رکھ دو، جہاں قدم رکھ دو وہ عرض مقدس بن جائے۔ آپ کو میں سمجھاؤں، وقت نہیں ہے عزیزوں، ہر روز زیارت وارثہ پڑھتے ہو، کبھی سمجھتے بھی ہو طب تم وطابت ارض التي فيها دفنتم، تم اتنے پاک ہو کہ جس سرزمین پہ قدم رکھ دو وہ بھی مقدس ہو جائے۔ ایک درود پڑھتے ہیں۔ اگر باقر سے جموں آ گئے ہیں تو میرے رومال دے دے، ایک سلوات پڑھ دے محمد والا۔ شکریہ، آپ کو دعا ہے، دو سلوات پڑھ دے محمد والا۔ ضرورت ناصاف کو بھی صاف کر دے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اسلام نے ہر رنگ و امتیاز کو مٹھایا۔ کیا کہا؟ من عمل صالحا، من یعنی کوئی بھی، من کا ترجمہ اگر دنیا کی بے تمدن ترین قوم کی زبان میں کیا جائے تو اینی ون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ من یعنی کوئی بھی عامل صالحا، کیا کرے؟ عمل کرے۔ لفظ عمل سے گریز کیا ہے ان سست عنصر لوگوں سے جو بستر پہ لیٹ کے جنت کی توقع کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو سوتے رہیں گے، جنت مل جائے گی۔ جنت عمل کا نتیجہ ہے، جنت کوئی مال محمل نہیں ہے، جنت بنائی جاتی ہے، بھیک میں نہیں پائی جاتی۔ ایک جملہ میں اپنے استاد کا نقل کر دوں، کسی نے کہا سرکار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت مل جائے گی؟ فرمایا مل جانا الگ ہوتا ہے، مستحق بننا الگ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ مل گئی، 100 لوگ جا رہے تھے، چاچا آپ بھی آئے، آپ بھی کے اندر سب چھپا ہوا ہے کہ آپ تو اس لائق ہے نہیں، آئیے، اب ان کی وجہ سے ہم کیا کہیں؟ آپ بھی آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے آنے سے پہلے پورا ڈیلیگیشن کھڑا ہوگا۔ رضوان جنت، خازن جنت، مالک جنت، اس کے بعد جنت کے ساقی، جنت کے متراقی، قربین، عابدین، زاہدین، ساجدین، مسبحین، دو رویا صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں گے فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ،
لیکن بھکاری صدقے کی جنت، پھینکی ہوئی جنت، باقی ہوئی جنت اور ہوتی ہے۔ اب آپ نے سمجھا اپنے چھٹے امام کا مطلب، آنا تو زینت بن کے آنا، ذلت بن کے نہ آنا۔ ایک درود پڑھتے ہیں۔ بے عمل لوگوں کو دائرے سے خارج کر دیا۔ اچھا جنت میرے باپ کی ہے اور میں اس پر مجھے ادھیکار ہے کہ میں بانٹتا پھروں۔ اب جو بانٹتے ہوں گے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی جنت بنائی ہو انہوں نے۔ صلوات پڑھیے محمد خدا کہتا ہے والجنت للمتقین، جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تفاسیر میں ائمہ سے منقول ہے کہ یہ متقین کی قید کیوں لگائی؟ بہت سے گنہگار بھی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جنت تو بہت سی ہوتی ہے لیکن کیٹیگری میں فرق ہوتا ہے۔ متقین جہاں رہتے ہیں، جہاں جماعت ہوتی ہے وہی امام ہوتا ہے۔ نہیں آپ تک نہیں پہنچی بات۔ جہاں جماعت ہوتی ہے، جس جنت میں متقین رہتے ہیں اسی کے آس پاس امام المتقین بھی ہوں گے۔ عزیزو جنت میں جانا ہنر نہیں ہے، جنت کو قبضے میں کرنا ہنر ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اس لیے کہ جہنم میں وہ تو نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، مومنین نے دیکھا کہ مولا ہیں، سارے مومنین مولا کی تعریف طرف دوڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جذب مرکزی ہے، جہاں کردار وہی افکار، جہاں افکار وہی جگر افکار، جہاں دل وہاں صاحب دل۔ سارے مومنین دوڑ کے مولا کی طرف آ گئے اور میں مولا نحن نريد ان نعینک، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی اور ہوتا تو کہتے تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے، لیکن اپنے لوگوں سے ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اہل بیت نے آج تک کسی سے کوئی مدد نہیں دی۔ اگر حل من ناصر ینصرنا کہا ہے تو دین کی نصرت مانگی، اپنی نصرت نہیں مانگی۔ جب جبرائیل کی نصرت ٹھکرا دے، جو تمام اجنہ کی نصرت ٹھکرا دے، جبرائیل اور دیگر اجنہ ہے اپنا رسول اللہ ہم آئے آپ کی مدد کرنے۔ امام نے فرمایا تنظرون، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں میدان میں اکیلا کھڑا ہوں، انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے؟ ذرا سر اٹھاؤ، کس سے گھیرے؟ اب جو جبرائیل نے سر اٹھایا تو تمام قدسیان ہاتھ میں حربے لیے کھڑے ہیں، لبیک یا ابن رسول اللہ۔ فرمایا جبرائیل ان کو مٹا دینا تو لمحے کا کام ہے، لیکن اگر ہم نے اعجاز سے ان پہ فتح پائی تو رہتی دنیا تک یہ لوگ کہیں گے امام نہ ہوتے تو ایسا نہ کر سکتے۔
لیکن ہم نے انسانیت کے دائرے میں رہ کے انہیں سکھایا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن خدا کی یاد نہیں مل سکتی. سر تو کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھک سکتا. مولا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اب مولا نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو اعینوننا بورعکم واجتہادکم، اپنی محنت اور تقوی سے ہماری مدد کرو. تقوی سے ہماری مدد کرو. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا آئندہ زمانہ جو آئے گا وہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہوگا، چرچوں کا زمانہ ہوگا، ٹپڑیوں کا زمانہ ہوگا. تمہارے اتوار خراب ہوں گے، انگلی ہم پر اٹھے گی. اگر تم صحیح ہو جاؤ جہاں سے گزرو گے امن گزرے گا، انسانیت گزرے گی، اخلاق گزرے گا. ہر آدمی کہے گا دیکھو جعفر صادق کا شیعہ جا رہا ہے. عزیزوں دنیا میں دو کردار ہیں، ایک وہ جو سروں سے فٹ بال کھیلتا ہے، ایک وہ جو عیسائیوں کی بھی بہو بیٹیوں کا دفاع کرتا ہے. ایک در خلافت سے وابستہ ہے، ایک در جعفر صادق سے وابستہ ہے. ایک داعش بن کے اسلام پہ کلنگ بن گیا، ایک حزب اللہ بن کر حسین کی آواز بن گیا. ایک درود پڑھ دیں. عمل شرط ہے، اس کے بعد صالح. بہت سے لوگ کالے خیر کرتے ہیں کہ کیا رشوت کا پیسہ لیا اس کو حلال کرنے کے لیے مجلس کر دی، ٹوپی بھی پہنائی تو کسے؟ وہ جس کے سر پہ رسول نے امامہ پہنایا اسے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. صلوات پڑھیے محمد. اب اچھا ہمارے جیسے لوگ سبحان اللہ کتنے مومن آدمی مارا گئے گنڈا گردی میں شہید بنا کے منبر سے چلے گئے. صلوات پڑھیے محمد. صلوات پڑھیے محمد. عمل صالح دو شرطیں ہیں، ایک حسن فعل، دوسری حسن فاعل. کسی بھی کام کو نیک ہونے کے لیے دو شرطیں، ایک حسن فعل، دوسرا حسن فاعلی. حسن فعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ مفید ہو. ایک صاحبان کا صاحب میں نے نظر کیا ہے اگر میرا بیٹا دبئی چلا گیا تو میں 100 کلو گندم کبوتر کو کھلاؤں گا. ان کا بے غیرت انسان، پڑوس میں تیرا پڑوسی نظر نہیں آتا ہے جس کے بچے روٹی کو ترستے تو کبوتر پہ کھانے خیر کر رہے. میں گیا دیوا شریف تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے ان سے ہماری دوستی ہوئی. میں نے کہا کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ان کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے کہیں 2 دن کے بعد آئے ہو. میں ملنے گیا. میں نے کہا کہاں گئے تھے صاحب؟ انہوں نے کہا صاحب یہاں سے 100 کلومیٹر دور پر ایک اپاہج کتا تھا، سگ تھا جو بھوکا تھا، اسے گوشت کھلانے گیا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا علم غیب بھی کیا کہنا. آپ کی بستی میں کم سے کم 100 سید ایسے جن کے گھر پہ کھانا نہیں ہے. جنگل کا جانور نظر آتا ہے سامنے کا خومس لے جا کے سیستانی صاحب کو دیں گے. یہاں سادات بھوکے ہیں، یہاں مسجدیں ویران ہیں، یہاں مدرسوں میں پڑھنے کا کوئی کتاب نہیں ہے. خومس سیستانی صاحب کو لے جا
میری نوکری لگ گئی تو اماں کو پیدل زیارت کراؤں گا حج کی کربلا کی. میں نے کہا بہت ہوشیار آدمی ہو گئے. اماں کو پیدل زیارت کراؤں گا کربلا کی. میں نے کہا خود کو نہیں تم بیوی کے لیے نہیں کی تو بیوی کے لیے کر دیتے کہ پیدل لے جاؤں گا تو وہ جاتی نہ جاتی آپ کو پیدل ضرور کر دیتی. معاف کیجیے گا یہاں ہر آدمی ڈرتا ہے بیوی سے اور شریف آدمی کو ڈرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے بھی سبق دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد. کار خیر یہ ہے کہ اس کے اندر حسن فعلی ہو, اچھا کام ہو. ہر آدمی کہا کہ کام اچھا ہے. فقیروں کی مدد, غریبوں کی مدد, پڑھنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی فیس, اس کی کتاب, کسی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کی مدد, تو یہ کار خیر ہے. لیکن عزیزوں صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی بھی چاہیے. خالی کام اچھا نہ ہو, نیت بھی پاک ہو. بطور مثال ابھی یہاں سے کوئی صاحب گزرے, آپ کو پتا چل جائے کہ ان غریب آدمی پیسہ نہیں, آپ چاہے آدمی کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور 1000 کی 5 نوٹیں نکالے اور کہا لیجیے صاحب یہ کار خیر نہیں ہے, یہ کسی کی عزت و آبرو کو ذبح کرنا ہو رہا ہے. لائن لگا کے راشن بانٹنا, غریبوں کی عزت کو نیلام کرنا نہ حسن فعلی ہے نہ حسن فاعلی ہے. جعفر صادق سے سیکھو, رات میں 100 کلو کی بوریاں کندھے پر لاد کر غریبوں کے گھر جاتے تھے جب تک زندہ رہے. کسی کو پتہ نہ چلا روٹیاں کون لاتا تھا, آٹے کون لاتا تھا. اہل بیت نے سکھایا خدا جانے بندہ جانے, نہ لینے والا جانے نہ دیکھنے والا جانے. ایک درود پڑھیں. اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو ہو گئے آگے بیٹھے بھی نہ تھے, نکالے بھی گئے. صلوات پڑھیں محمد. مجلس کیا کیجئے. میں نے بہت سے اپنے ضروری کام جو ہے پوسٹپون کیے. مجلس کیا کیجئے تو وقت دیا کیجئے, نہیں دینا ہر وقت تو نہ پڑھوایا کیجئے. اور صلوات پڑھیے محمد. حسن فعلی اور حسن فاعلی یعنی کام اچھا ہو اور ارادہ بھی نیک ہو. جب یہ دونوں عنصر پائے جاتے ہیں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی. عیسائی مورخ ہے جارج جردال, جس نے کتاب لکھی ہے العلی صوت العدالت الانسانیہ, علی انسانی عدالت کی آخری آواز. علی سو تو نہیں رہے, علی انسانی عدالت کی آخری آواز. کیا مطلب؟ یہی وہ آواز ہے جس سے عدل جھلکتا ہے. تخت پہ تو ہزاروں بیٹھے لیکن ان کی کردار میں نہ عدل تھا نہ عدالت تھی. علی تنہا عدالت کے لیے. عیسائی لکھتا ہے, کہتا ہے انی اتعجب, میں متن کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انی اتعجب من بسامت هذا الرجل ومن اتساع قلبه وعمق روحه. مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی کی عظمت کے اوپر
کون؟ لیکن مولا کا ذکر ہے، سونا مردوں پیسے بھی حرام ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں علی کی عظمت پر اور علی کے وسیع دل کے اوپر کہ من حسر خیرہ بالمسلم دون غیرہ۔ علی کی خوبیاں صرف مسلمانوں سے مخصوص نہ تھی، علی کی خوبیاں ہر انسان سے متعلق تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے انہو کان حاکما 4 سنوات، 4 سال علی علیہ السلام کوفے کے حاکم تھے۔ اس کے بعد ما درا احد، کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ علی رات میں کہاں جاتے ہیں، علی رات میں کہاں جاتے ہیں۔ وفات کے بعد جب اچانک شہر کوفہ و اطراف کوفہ میں بیواؤں کا خرچہ بند ہو گیا، یتیموں کی روٹی بند ہو گئی، مسکینوں کی خوراک بند ہو گئی، فقیروں کا وظیفہ بند ہو گیا، تو ہر آدمی تلاش کرتا تھا کہ وہ ہے کون جو رات کی تاریکی میں آتا تھا، سب کچھ دے جاتا تھا۔ بعد میں پتا چلا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ وہ علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو جملہ کہتا ہے وہ آپ کے حوالے کہتا ہے یہی وہ انسان ہے جو مسلمانوں پر غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ سب یہ سوچتے ہیں دکھاؤں گا نہیں تو مال ضائع ہو جائے گا، بتاؤں گا نہیں تو محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن چونکہ علی کو خدا پہ بھروسہ تھا، سب کام چھپایا، خدا نے ہر کام کو اجاگر کر دیا۔ ایک درود پڑھتے ہیں۔ عمل صالح ہونا چاہیے۔ ایک جملہ من پہ بھی کہتا چلوں، گفتگو تو طولانی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ من غلط ہے، جو بھی، جو کوئی قید ہے اس میں، لیکن جواب دیجیے گا، اس جو بھی میں کوئی قید ہے، کوئی شرط ہے، کوئی بھی کنڈیشن لگائی گئی ہے؟ کتنا آسان ہے اسلام مذہب کہ نیت کرو نمازی بن جاؤ، ہے یا نہیں؟ اب تو 2 روپے میں حاجی نمازی ہوتے ہیں، سروات پڑھیے لیکن حق کا مطلب یہ ہے اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب تھے، ہندوازم انسانیت کا بٹوارا، یہ برہمن ہے، یہ شتری ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے۔ شودر جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں نجس کہتے ہیں، کیا اس کے کان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ کیا اس کی آنکھیں نہیں ہوتی؟ کیا اس کے ہاتھ، کیا اس کے پیر ہوتے ہیں؟ وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کے بھی خون میں ہیموگلوبن ہوتی ہے، اس کے بھی خون میں گلوکوز ہوتا ہے، صورت انسانوں جیسی، زبان انسانوں جیسی، بس کیا فرق ہے برہمن میں اس میں؟ یہ رگ وید کا جملہ ہے کہ اگر کسی شودر کے کان میں 4 ویدوں میں سے کسی ایک وید کا مقدس لفظ پڑ گیا تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ کہا جاتا ہے جو قرآن نہ سنے اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ کیسی توبہ؟ اس کا پراشچت زبان سے نہیں ہے، اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے۔ یعنی اگر چند جملے مقدس کتاب کے کان میں پڑ جائیں تو اس کو جان دینی پڑے گی۔ عیسائیوں کے ہاں عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو بشپ نے کہہ دیا، جو پاپ نے کہہ دیا وہی دین ہے۔ یہودیوں کے ہاں یکتبون من ایدیہم
اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں من اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی کتاب سب کے پاس ہوتی تو ہر انسان کہتا کہ ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہے، لیکن چونکہ امت کے پاس نہیں ہے، عالم کے پاس ہے، لہذا امت کو جیسے چاہے ویسے گھمائے۔ اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے قرآن کو اللہ نے ہر مسلمان پہ پڑھنا واجب کر دیا، تاکہ نہ علماء امت کو بھڑکا سکے، گمراہ کر سکے، اور نہ امت علماء پہ کلیم کر سکے کہ صاحب خمس کہاں سے لائے، زکوٰۃ کہاں سے لائے، روزہ کہاں سے لائے، نماز کہاں سے لائے، حج کہاں سے لائے۔ تو ہر عالم کہتا ہے بھائی جیسے تم مسلمان ویسے ہم مسلمان، جو قرآن پہ تم پہ واجب ہے وہ ہم پہ واجب ہے۔ اور عزیزو، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو مٹنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اسلام تنہا وہ مذہب ہے کہ کم سے کم 5 بار انسان سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی عربی میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہندی ہوں، لے حجازی ہے میری، ہندی ہوں، لے حجازی ہے میری، یعنی زبانیں بدل جائیں، فکریں بدل جائیں، شہر بدل جائے، آبادی بدل جائے، کلام الہی کا مزاج پڑھنے والوں میں یہ شعور رہے کہ جب آنے والا آئے گا نہ وہ انگلش بولے گا، نہ وہ اردو بولے گا، نہ وہ بنگالی بولے گا، نہ وہ مراٹھی بولے گا، وہ تو عربی میں بولے گا، اور جو جس زبان کا ہوگا وہ اپنی زبان میں سمجھے گا۔ عربی کو آگے اس لیے رکھا کہ یہ قبر میں بھی آگے ہے، جنت میں بھی آگے ہے، فکر میں بھی آگے ہے، نظر میں بھی آگے ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کلام خدا بھی ہے، کلام رسول خدا بھی ہے۔ تو عزیزو، کوئی بھی قوم اپنی کتاب کی تلاوت نہیں کرتی۔ تنہا عمل صالح کرنے کا حق کسے ہے؟ وہ جو پیسے والا ہے، یا وہ جو عالم ہے، یا وہ جو اونچی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام نے آپ کے سارے امتیازات کو مٹا دیا۔ آنے کے بعد آواز دی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف بزرگ وہ ہے کہ جو متقی و پرہیزگار ہے۔ عرب کے بڑے بڑے دگجوں کو پیغمبر نے اپنی بارگاہ سے اٹھا دیا، لیکن ایران سے آنے والے ایک ایرانی کو بغل میں بٹھایا اور آواز دی سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، بس چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ساری دنیا عورت پہ ظلم کرتی ہے۔ آج بھی عورت مظلوم ہے، کل بھی عورت مظلوم تھی، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ کل کی عورت یہ جانتی تھی کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن آج کی عورت یہ جانتی نہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ کاؤنٹروں پر سامان بیچنے کا ذریعہ ہے، موزہ بیچنے کا ذریعہ ہے، ریزر بیچنے کا ذریعہ ہے، آٹا گیہوں بیچنے کا ذریعہ ہے، ٹوتھ برش بیچنے کا ذریعہ ہے، ٹوتھ پیسٹ بیچنے کا ذریعہ ہے، جوتا بیچنے کا ذریعہ ہے، چپل بیچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لوگ عورت کا بدحال رخ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہیے۔ عورتوں کو گھر سے باہر لاتے ہی ہے تاکہ اس کی قداست پہ حملہ کرے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ المرأۃ ریحانۃ لیست ہی قہرمانہ، عورت قداست کا پھول ہے، پہلوان نہیں ہے جسے بازار میں گیا۔ یہ جب پھول، جب تک یہ کلی کھلتی نہیں، یہ بیٹی ہوتی ہے اور اتنے مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ جس کی ماں ہونے کی آرزو ہر عورت کرتی ہے، وہ آ کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ عورت کا پہلا قدم۔ دوسرا قدم، عورت کسی کی بیوی ہوتی ہے، ناموس ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، لباس ہے،
ذلیل کیا. اسلام نے عورت کو وہ سفر دیا کہ دنیا کے ہر مرد اس کے سامنے سر جھک کے کہتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. ایک درود پڑھ دے. ایک اور سلوات پڑھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط وہ مومن ہونے کی شرط، اور اگر عورت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. آج ایک خاتون کی مجلس سے میں 2-3 جملے اور آپ کی ذہن میں تمام. آج ایک خاتون کی مجلس ہے اور نام ہے نازنی بیگم. نام ہے نازنی بیگم. نازنی یعنی وہ جو نازوں سے پلی ہو. دنیا میں صرف ایک ایسی خاتون ہے جسے پالنے کے لیے جنت بنائی گئی. نہیں دیکھیے آپ، جنت بنائی گئی. رضوان جنت دربی بنایا گیا. اس کی چکی چلانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا گیا. بے پر فرشتوں کو پرادہ کیا گیا. اسرافیل کو آ کے مسلح پہ مدد کرنی پڑی. اور عزیزوں، اس بیوی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امین علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سورج سے داخل ہوتے تھے، اور جب لوٹتے تھے تو بیوی کی سورج سے واپس آتے تھے. جس طریقے سے ہم زیارت گاہوں میں جاتے ہیں الٹے لوٹ کے نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ قداست فاطمہ زہرا سلام اللہ تاریخ کی یہ وہ اکیلی عورت ہے کہ جس نے تمام مردوں کو چیلنج کیا. دنیا کے تمام مرد اس کے سامنے احترام اور ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا میں 3 گروہ ہے مردوں کی جو فاطمہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جس کا نام ہے سید انبیاء، ایک وہ جس کا نام ہے سید اولیاء امیر المومنین، اور پیارا امام. ان کے علاوہ کوئی مرد فاطمہ کے قریب نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن ان تینوں نے بھی فاطمہ کو عظمت عطا کی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کلما صحیح بخاری کلما دخلت علیہ، جب بھی، کبھی کبھی نہیں، جب بھی بی بی زہرا داخل ہوئی رسول خدا کی بارگاہ میں، یقوم من مقام ہی، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا، بیوی کا ہاتھ چومتے تھے. وَيَضُمُّهَا بِصَدْرِهِ، سینے سے لگاتے تھے. وَيُجْلِسُهَا بِمَجْلِسِهِ، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اس کے بعد فرماتے تھے إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّي مَنْ عَزَاهَا فَقَدْ عَزَانِي، یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی. تو سید انبیاء نے بیوی کا احترام. امیر المومنین جیسی شخصیت فرماتی ہے یا سیدتی و سیدت النسوان، اے میری شہزادی اور تمام عالم کی خواتین کی سردار. وقت اذان ابھی وہ ہے 2-4 منٹ، اس کے بعد نماز جماعت ادا ہوگی. اور تیسرا گروہ اماموں کا گروہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علیکم و امی فاطمہ الزہرا حجت اللہ علیکم، ہم حجت خدا ہے آپ پر، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا ہم اماموں پہ حجت خدا ہیں. یہ احترام، یہ عظمت اس لیے
کبھی بھی عمل کے میدان میں سب سے آگے، اس لیے کہ حسن فعلی کا وہ مقام ہے کہ فرشتہ کے سلام کرتا ہے، حسن فاعلی کا وہ انجام ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو فاطمہ زہرا کی نماز میں کتنا خشوع ہے، اور ایمان کا وہ اندازہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہا ومشاشہا من الایمان، فاطمہ کے ہڈیوں میں بھی ایمان پیوست ہے، فاطمہ کے وجود میں بھی ایمان پیوست ہے۔ 9 مہینہ اگر رسول نے در فاطمہ کو سلام کہا، بس عزیزوں اذان فاطمہ زہرا اس مرحومہ کو جو ہمارے درمیان سے اٹھی ہے، مریض ہو کے اٹھی ہے، بیمار ہو کے اٹھی ہے، جتنی خدمت کی جا سکتی تھی کیا، جس مقدار میں بھی مدد کی جا سکتی تھی مدد کی، جیسے بھی ہو سکتا تھا وہ عمل انجام دیا۔ عزیزوں لیکن کہیں کے اوپر میں اپنے بزرگ سے یہ نہیں کہوں گا کہ خدا آپ کو سب یقیناً دے، لیکن کہیں پسلیاں تو نہیں ٹوٹی، کہیں کمر تو نہیں کھلی، کہیں سر کے بال ظلم کی وجہ سے سفید تو نہیں ہوئی، کہیں بازوؤں پر تازیانے کے نشان تو نہیں، خدا نخواستہ جس دن انتقال ہوا اس دن کے سارے لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آئے، کوئی سینے سے لگا رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا، ہر آدمی آ کے کہتا تھا اقبال بھائی آپ کے غم میں ہم شریک ہیں، اقبال بھائی خدا آپ کو صبر عنایت کرے۔ انشاءاللہ فضائل وغیرہ کسی ایسی مجلس میں عرض کروں گا کہ جس کا موقع ہو، بس 2-3 جملے بی بی کے فضائل سن لو میرے دوستو۔ یہ وہی مصائب ہے جو میں نے حرم امام حسین میں مولا حسین کے لیے پڑھا تھا، وہ آج تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر آدمی آیا، آنے کے بعد احترام سے سینے سے لگایا، پیٹھ پر ہاتھ رکھی، اقبال بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ ہر آدمی پوچھتا ہے جنازہ کب اٹھے گا، ہر آدمی پوچھتا ہے جنازے میں جانے کے لیے وسیلہ کیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے اقبال بھائی سب سے یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ 11 بجے دن میں جنازہ اٹھے گا، قبرستان لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے عزیز بزرگ بڑے خوش نصیب ہو دن کی روشنی میں جنازہ اٹھا سکے، لیکن ہائے غربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، چاہنے والے پوچھتے تھے مولا کب جنازہ اٹھے گا، فرماتے تھے فاطمہ نے وصیت کی ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، اندھیرے میں جنازہ اٹھے، غربت میں جنازہ اٹھے۔ عزیزوں فاطمہ زہرا مومنین کی ماں ہے، لہذا جن کی مائیں زندہ ہیں خدا ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پہ باقی رہے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ آج اپنی ماں کا غم فاطمہ زہرا کے روح پہ منائے۔ میرے دوستو عزیزو غسل ہوا ہوگا، کفن ہوا ہوگا، آئزہ نے اقارب نے چاہنے والوں نے کفن کھول کے صورت دیکھی ہوگی، عزیزو بچے لوگوں نے ہٹانے والوں نے کہا ہوگا بس کرو اس سے زیادہ صورت نہیں دیکھی جاتی، لیکن عزیزو فاطمہ زہرا رات کی تاریکی ہے، حجرہ بند ہے، بچے زمین پہ بیٹھے ہیں، اب بابا باہر آتے ہیں کہ تب بابا باہر آتے ہیں، اچانک دروازہ کھلا، علی حجرے سے باہر آئے، بچوں نے سمجھا شاید وقت ملاقات ہو گیا، کیا دیکھا دیوار پہ سر رکھ دیا، ڈاڑے مار کے رونے لگے، سلمان آگے بڑھے مولا کیا ہوا، اے علی رو کیوں
وحدت کا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ بی بی نے ایک وصیت کی تھی، علی جب مجھے نہلانا تو لباس کے اوپر سے نہلانا۔ میرے استاد کہتے ہیں مولا محرم تھے، کہتا ہے اس وصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد روتے روتے کہتے ہیں ایک وجہ تھی، بی بی نہیں چاہتی تھی علی وہ زخم دیکھے جو در دیوار کے درمیان فاطمہ زہرا پہ آیا، لیکن ہارے مصیبتیں امیر المومنین کہتے ہیں سلمان 4 پسلیاں ٹوٹے تھے، اس کے باوجود فاطمہ زہرا گھر کے امور کو انجام دیتی رہی، مجھے بتایا تک نہیں۔ اے سلمان اس کی ظلم کا ذکر میں کروں، امام محمد باقر کی حدیث وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اور مسائل تمام عزیزوں۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب بی بی نے دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کیا تو قنفذ ملعون نے دروازے کے پیچھے سے کوڑے مارنے شروع کیے، نہ جانے کتنے کوڑے مارے، لیکن بی بی نے آواز دی جب تک زندہ رہوں گی میں دروازہ کھلنے نہیں دوں گی، میں علی کی جان بچاؤں گی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ بی بی کا بازو ورم کر گیا تھا، ورم کرنے کے بعد سیاہ ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے غسل کے لیے جو بازو پہ ہاتھ رکھا تڑپ کے باہر آ گئے، اے سلمان فاطمہ کے بازو پر تازیانوں کے نشان تھے، اے سلمان میں زندہ رہا اور دختر رسول پہ ایسا ظلم ہوا۔ بس 3 مرحلہ، تیسرا مرحلہ یہ ہوا میرے دوستوں عزیزوں، امیر المومنین پھر حجرے میں گئے، غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد اب حجرے سے باہر آئے، کیا کہا؟ یہ امام صادق کا جملہ ہے، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلم تزوج الى ام کلثوم، اے میرے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرنا۔ عزیزوں روایت کا جملہ ہے بچے اس طریقے سے دوڑے جیسے پیاسے اونٹ چشمے پہ دودھ پڑتے ہیں۔ حسن و حسین زینب و کلثوم ماں کے قریب پہنچی، لیکن حسین دروازے کے پاس جا کے رکے، اماں جب تک بلاؤ گے نہیں میں آؤں گا نہیں۔ بندے کا فن ٹوٹا، آ میرے لال میری گودی میں آ جا۔ حسین نے ماں کے منہ پہ سر رکھ دیا، اے اماں نانا کو ہمارا سلام کہیے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جملہ، یا امیر المومنین آپ نے بیوی کے بازو پر تازیانوں کے نشان دیکھے، آپ اتنا روئے، مولا آپ نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، اتنا روئے، کبھی اپنی بیٹی کا بھی ذکر کبھی اپنی بیٹی کا بھی درد پوچھا ہے۔ 10 محرم سے پہلے زینب کھڑی ہو کے نماز
مجلس کا اختتام. کربلا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بزرگ موجود. جب مصیبت آتی ہے نا تو چھوٹا اپنے بزرگ کے سینے پہ سر رکھ دیتا ہے, رو لیتا ہے, اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. حسین کے بعد سید سجاد کو تازیہ آنے لگے, پھوپھی اماں کی گود میں سر رکھ دیا, چین. زینب ام کلثوم کو تازیہ آنے لگے, بہن کے پاس آ کے بیٹھ گئی, چین مل گیا. ام لیلہ کو چین زینب نے دیا, ام فروا کو چین زینب نے دیا, سکینہ کو سکون زینب نے دیا. لیکن زینب کا کوئی بزرگ کربلا میں نہیں تھا. اگر اسے محسوس کرنے میں بزرگ تو بہت روئیے گا جب بھی یاد آئے گا. زینب کو کسی بزرگ کی تلاش تھی. عزیزوں, مدینے آئی, بھتیجے نے کہا بیٹا اے میرے لال, رات کی تاریکی آ چکی ہے, مجھے میرے نانا کے پاس لے کر. بہت سے حاجی حج کرنے گئے ہیں. حاجی جب حج کر کے آتے ہیں نا تو تحفہ لے کے آتے ہیں, ہدیہ لے کے آتے ہیں. اے میرے لال, میں بھی نانا کے لیے تحفہ لے کے آئی ہوں, میں بھی حج کر کے واپس آ رہی ہوں. سید سجاد نے قبر رسول کے پاس پہنچایا, برداشت نہ کر سکے, ہٹ گئے. زینب قبر کے پاس پہنچی. عزیزو, زینب کو ایسے لگا جیسے نانا مجسم ہو گئے ہیں. وہ قبر پہ سر رکھ دیا. نانا تمہاری حال کا دشمن زمانہ تھا. اے نانا تم اچھائیوں کا مجموعہ تھا. اے نانا منادی ندا دے رہا تھا. کرتا نکالا, نانا زینب سے ہدیہ مانگو گے. یہ زینب ہدیہ لے کے آئی ہے, تمہارے حسین کا خون بھرا کرتا ہے. سب کچھ دینے کے بعد بیٹیاں بہت کتوم ہوتی ہیں. ہر بات ماں سے نہیں کہہ پاتی, باپ سے نہیں کہہ پاتی, نانا سے نہیں کہہ پاتی. برداشت کرتے کرتے جب جفا کا سمندر ٹوٹا تو زینب کے لبوں پہ شکوہ آ گیا. دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, گردے پہ ہاتھ رکھا. نانا اور بچے آج میرے ساتھ. اے نانا, اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو کرتا کھول کے دکھاتی. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, تازیانے والے. اے نانا, میرا اپنا کوئی نہیں. زینب کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. خدا ایمان کو شفا کرم فرما. جو اولاد نے ان کو اولاد صالح عنایت فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. خدا بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہیں, جو قرض میں مبتلا ہیں, ان کی مشکلات کو بحق زندگی زینب سلام اللہ علیہ برطرف فرما. حرم مقدس مبارک ناموس کونین حضرت زینب کی حفاظت فرما. میں آپ جیسے جوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے شام میں مومنین کے جوان یاد آ جاتے ہیں کہ 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال کا سن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قاسم کی جگہ ہیں, اپنی بھومی کا دفاع کرتے ہیں. ان کے لیے دعا کیا. خدا ان جوانوں کو صحت و سلامتی عطا. خدا ان جوانوں کو حیات عنایت فرما. اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما. ادوات عالیہ روضات مقدسہ کی حفاظت فرما. عمل صالح جس میں حسن فعلی و حسن فاعلی ہو اور ایمان کا عنصر شامل ہو, اسے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. مرحوم حاضہ
کہ روح کو اہل بیت طاہرین کے ساتھ محشور فرما، مرحوم حاضہ و جملہ مرحومین و مرحومات کہ گناہوں کو معاف فرما، قبروں میں رحمت و برکت نازل فرما، خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس دوست اور عزیز و بزرگوار کو صبر جزیل و جمیل عنایت فرما، خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما، جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے اموات و مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما، خدا جو مشتاق کے حج و زیارت ہیں انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما، خدا علماء علام مراجع نظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، کرام علماء عظمت و قداست اہل بیت طاہرین کو باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرما، خدا ہمیں جنت استحقاق سے عنایت فرما، خدا ہمارے لیے باعث زینت امام صادق علیہ السلام قرار دے، ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نازنین بیگم بنت منیر حسن کی روح کو ایثار فرمائیے۔ صلوات تقریباً 16,000 3,000